إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے دنیا کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور انہی کے ذریعہ اللہ رب العالمین اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کتابیں نازل کی گئیں۔ انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ رب العالمین کیسا چاہتا ہے عبادت کرنا کہ بندے اس کی عبادت کریں تو کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعہ لوگوں کو صحیح طریقہ بتاتا ہے عبادت کا، زندگی گزارنے کا، دنیا میں رہنے کا۔ گویا معلوم ہوا اللہ رب العالمین کے نزدیک انبیاء کا مقام بہت خاص ہے، رسولوں کا مقام بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العالمین نبی نہیں منتخب کرتا، اللہ رب العالمین جانچ پرکھ کر کے کسی ایک خاص بندے کو جو اس کا مقرب ہوتا ہے، اس کا قریبی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنا نبی اور رسول منتخب فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر، روئے زمین میں، آسمان و زمین میں اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسول ہیں، اور انبیاء اور رسول میں سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم مقام پر فائز اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا فرمایا جو کسی کو مقام نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں، کہا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن یہ کوئی فخر سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، فخر کی بات نہیں ہے، نعمت کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے دفاع میں جب دشمنان اسلام نے، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں شروع کی، گالیاں دی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ مقتول نسل ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف لڑکیاں ہی رہ گئیں، لڑکے زندہ نہ رہے، وفات پا گئے اللہ کے حکم سے، کفار نے طنز کرتے ہوئے، طعنہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ مقتول نسل ہے، یعنی اس کی نسل آگے نہیں بڑھنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کو کفار کا، دشمنوں کا یہ جملہ پسند نہ آیا۔
اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے ہوئے، ڈیفینس کرتے ہوئے ایک مستقل سورت نازل کر دی، جسے ہم سورۃ الکوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک واضح کیا۔ کہا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، قیامت کے دن کوثر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ کوثر کیا ہے؟ یہ جنت کی ایک نہر ہے، حوض الگ ہے، کوثر الگ ہے۔ حوض جنت میں ہے، جنت کی ایک نہر ہے، وہ نہر بہتے بہتے حوض میں جو میدان محشر میں قائم ہوگا وہاں حوض ہوگا، جہاں سے پلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے خوش نصیب امتیوں کو، تو وہ حوض ہوگا، اور کوثر جو جنت میں ہوگا نہر جنت کی نہر ہوگی۔ وہ ایک گھونٹ جو پی لے گا، ایک جام جسے نصیب ہو جائے گا، نہ اسے بھوک کا احساس ہوگا نہ پیاس کا احساس ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کفار کے درمیان، لوگوں کے درمیان بڑھانا چاہا۔ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور جب کوثر عطا کیا، یہ نعمت دی، تو نعمت کے بدلے اللہ رب العالمین بندوں سے کچھ چاہتا ہے، وہ بندوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اب آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہوئے نماز قائم کیجئے اور اللہ کے راستے میں قربانی پیش کیجئے۔ پھر آگے فرمایا دفاع کرتے ہوئے، ڈیفینس کرتے، تعریف کے بعد ڈیفینس کیا اللہ رب العالمین نے۔ تعریف بھی ایک طرح سے ڈیفینس ہوتی ہے۔ کوئی اگر کسی شخص کی، بڑے مہان شخص کی برائی بیان کرے، آپ اس کے مقابلے میں اس کی تعریف کریں، تعریف کے پل باندھ دیں، ایک طرح سے ڈیفینس ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بات کا جواب دیں، یہی طریقہ ہے، یہی اسلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا، آخر میں کہا کہ یہ جو کفار ہیں، ان شانئک ھو الابتر، یہ جو تمہارے دشمن ہیں نبی، جو تمہیں تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، یاد رکھو اے نبی آپ کو تسلی اللہ رب العالمین دے رہا ہے اس الفاظ کے ذریعہ کہ آپ کے جو دشمن ہیں انہی کی نسل کٹ جائے گی، ان کا کوئی نام دینے والا نہ ہوگا، ان کے مر جانے کے بعد کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا، ان کا کوئی ذکر خیر کرنے والا نہ ہوگا، ان کی ہی نسل دراصل کٹ جانے والی ہے۔ آپ کی نسل تو باقی رہے گی، آپ کی نسل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، یعنی ان کی بنات سے، بیٹیوں سے جو چلی، قیامت تک باقی رہے گی۔ لیکن جو کفار کی جو نسل، وہ تو چلے یا نہ چلے، لیکن ان کا ذکر جو ہے، ان کی شان جو ہے، ان کا نام لینے والا جو ہے، وہ مٹ جائیں گے سارے کے سارے، اور مٹ گئے۔ ابو جہل، ابو لہب اور جو دیگر کفار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہا کرتے تھے، آج ان کا نام لینے والا اچھائی کے ذریعہ، خیر کے ذریعہ کوئی بچا ہے؟ اگر کوئی نام لیتا ہے تو گالی کے طور پر، کوئی نام لیتا ہے تو شر کے طور پر۔ ابو جہل، ابو لہب، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس میں، دفاع میں سورت نازل کر کے ایک پیغام دے دیا امت کو کہ دیکھیے اللہ کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا اللہ رب العالمین کے ہاں انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو برداشت نہیں کیا، سورت نازل کر دی۔ تو یہ پیغام ہے امتیوں کے لیے کہ جب بھی، جس وقت بھی کوئی شخص اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں اللہ کے رسول کی دفاع میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے وہاں دیر نہیں لگائی، فوراً سورت نازل کر دی، سورت نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا۔ تو ایسے ہی امتیوں کی ذمہ داری ہے، جب بھی، جس وقت بھی، جس پوزیشن میں بھی اللہ کے رسول کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہے جائے یا ان کے خلاف کچھ ایسے انداز میں باتیں کی جائیں یا ایسی صورت اور شکل بنائی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جس سے معلوم ہوتی ہو، ہمیں اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، بزرگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اور جو لوگ دشمن ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کیا کارروائی کی جانی چاہیے، وہ جو شریعت میں ہے وہ کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ چند باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔
سب سے پہلی چیز ہے. کیوں؟ قبر میں جب مر جائیں گے تو 3 سوالات ہوں گے. پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون؟ رب کو پہچانا تھا دنیا میں جب زندہ تھا؟ پہچان کر کے رب کا حق دنیا میں ادا کیا تھا؟ ایک سوال. دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دنیا میں تم نے اپنے دین کو پہچانا تھا؟ دین اسلام کو پہچانا تھا یا نہیں؟ پہچان کر کے اس کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہوگا من نبیک، اے بندہ تیرا نبی کون تھا؟ تیرے نبی کون تھے؟ پہچانتا ہے اپنے نبی کو؟ دنیا میں پہچانتا تھا؟ ان کے حقوق کو دنیا میں پہچان کر کے ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تیسرا سوال یہی ہوگا کہ اپنے نبی کو تو پہچانتا تھا یا نہیں پہچانتا تھا؟ معلوم ہوا یہ جو امتحان ہے، امتحان گاہ اور امتحان کے جو سوالات ہیں، اسی کے ذریعے انسان جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا انسان کے لیے. اگر جواب نہ دے سکا وہ ناکام ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور اگر جواب دے لیا تو وہ جنت میں اس کے لیے داخلے کا وہی ٹکٹ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ہمارے نبی کون ہیں، نبی کے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اوپر حقوق کیا ہے، اس کو ادا کریں. کیونکہ اس کے بغیر انسان نہ تو قبر کے سوالات کا جواب دے پائے گا، اور جب جواب نہ دے پائے گا تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون. پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا. نام تھا محمد یا احمد، دونوں نام مشہور ہے، دونوں چیز ثابت ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں. محمد اور احمد، اور والد صاحب کا نام عبداللہ تھا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. تو یہ مختصر نسب ہے، اتنا جاننا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، فرزند تھے، بیٹے تھے. تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہے. ہمارے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے. معلوم ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ بھی ایک بشر تھے، انسان تھے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو تھے وہ انسان تھے یا فرشتہ یا نور، کیا تھے؟ یہ عقیدے کے باب سے ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وہ تمہاری طرح انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نور نہیں تھے نہ کوئی فرشتہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا ہی آپ کی بلندی کے لیے کافی ہے، آپ کی عزت افزائی کے لیے کافی ہے. کیوں؟ آپ بشر ہی نہیں تھے، آپ انسان ہی نہیں تھے، بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ رسول اور نبی بھی تھے. یہ پوائنٹ جاننا ضروری ہے. مقام کے لیے اس کے ساتھ عہدہ، اس کے ساتھ مقام جو ہے، مرتبہ جو ہے وہ لگا دیا جائے، اس کو انسان کو بڑھانے کے لیے کافی ہے. انسان ہے لیکن اس کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، نبی اور رسول ہے. اور ایسے ہی یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے دنوں تک رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال رہے، 63 سال زندگی گزاری، اور 63 سال میں 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے زندگی گزاری. 40 سال کے بعد جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نبی رہے ہیں. اس میں جو کچھ امور انجام دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 سال کی عمر کے بعد انجام دیے. اور ایسے ہی یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے 13 سال تک رہے اور لوگوں کو مسلسل توحید کی تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو جہنم تیار کر کے رکھا ہے مجرموں کے لیے اس سے لوگوں کو بچاتے رہے اور جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کی بات نہ سنی، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی جان لینے پر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت کی خاطر، دین کو پھیلانے کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دعوت و تبلیغ کے بعد مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں. مدینہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک رہتے ہیں
اور وہاں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے آپ پر ڈالی ہوتی ہے، وہ پوری ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں، پوری دنیا تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک چیز یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں آپ کی موجودگی کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگ گمراہی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مردار کھایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ حلال و حرام نہیں جانتے تھے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں جانتے تھے، کس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے نہیں جانتے تھے، کون سا مال حلال ہے کون سا مال حرام ہے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی تفصیلات بتائی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہا، احسان سے یاد دلایا کہ لوگوں یہ تم پر احسان ہے، مومنوں پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اہل علم کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ لوگوں کو دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کوئی پیغمبر بھیجے۔ کیوں؟ ہمیں جنت کب مل سکتی ہے، جہنم سے کب بچ سکتے ہیں جب ہدایت پر رہیں گے، اور ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور اللہ رب العالمین ہدایت کنہیں دے کر کے بھیجتا ہے؟ پیغمبروں، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے دے کر۔ دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ایک بار اگر گمراہ ہو کر کے مر گیا، ہمیشہ کے لیے اگر جہنم میں چلا گیا تو کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے، اور اگر ہدایت پا کر کے اللہ کے رسول کے ذریعہ جنت میں پہنچ گیا تو کتنی بڑی سعادت اور نعمت کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے نعمت سے تذکرہ کیا ہے، یاد دلایا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے مومنوں پر نعمت کی، یہ کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کیا کرتا؟ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا اور انہیں پاک صاف کرتا برائیوں سے، اور انہیں حکمت سکھاتا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم دیتا، سنت کی تعلیم دیتا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پہلے سے گمراہی میں تھے اور گمراہی میں مر جاتے تو ان کا انجام برا ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے احسان بتا کر کے یاد دلایا ہے۔ اور آگے فرمایا ایک دوسری جگہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اذ کنتم اعداء، جاہلیت میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کہا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس دور کو یاد کر کے، آج کے دور کو سامنے رکھ کر کے یاد کر کے اس نعمت کو یاد کرو کہ جی اللہ رب العالمین نے تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیا۔ کس کے ذریعہ؟ رسول کے ذریعہ، رسول کی دعوت کے ذریعہ، پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعہ تمہیں کیا کر دیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو پا کر کے کیا ہو گئے؟ دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے، بھائی بن گئے۔ دشمن بھائی بن جائے کسی نعمت کی وجہ سے یا کسی کی نصیحت کی وجہ سے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہا اور آگے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم کہاں تھے؟ جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، کنارے پر کھڑے تھے، مر جاتے اگر اسی حالت میں تو تم جہنم میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ تمہیں بچا لیا، جہنم میں جانے سے، گرنے سے بچا لیا، اسلام کی دعوت کے ذریعہ اپنے رسول کو بھیج کر کے، اپنے ہدایت کو دے کر کے لوگوں کو کیا کر لیا؟ جہنم سے بچا لیا۔ جن لوگوں نے قبول کیا انہیں بچا لیا۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے سے کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصائص ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں، کسی کو سرداری نصیب نہیں ہے۔ اور کہا میں آخری نبی ہوں، تمام انبیاء کے بعد میں آخر میں آیا ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے،
میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. کوئی آ کے کہے بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون، ان کی پہچان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا عظیم تھا کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ کا نام لے کر کے نہیں مخاطب کرتے، جبکہ دوسرے انبیاء کا نام لے کر کے مخاطب کرتے ہیں. کہتے ہیں یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا موسیٰ. قرآن میں ہر بہت جگہوں پر ہے اس طرح. لیکن اللہ رب العالمین جب نبی کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. اللہ رب العالمین اس طرح کے القاب سے آپ کو مخاطب کرتے ہیں. ایک طرح سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ پیار بھرا انداز ہے اللہ رب العالمین کا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہونا چاہیے، کتنا ادب و احترام ہمارا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ایسے ہی یہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس امت محمدیہ پر عمومی عذاب نہیں آئے گا. جیسے پچھلے امتیں ہلاک کر دی گئی، سب تب تہس نہس کر دی گئی، ان کی نسل بھی ختم کر دی گئی. لیکن یہ امت محمدیہ جو ہے عمومی طور پر اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں آپ کو، یا اللہ رب العالمین لوگوں کو جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے انہیں ہلاک نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کی برکت دیکھیے کہ اگر نبی کہیں کسی علاقے میں موجود ہوں، وہاں بد کردار لوگ ہوں، کافر لوگ ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی موجودگی انہیں عذاب سے بچا لے گی. تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اللہ رب العالمین نے کسی کو ہلاک نہیں کیا. مکہ سے جیسے ہجرت کیے، ایک ایک کر کے دشمنوں کو ہلاک کرنا اللہ رب العالمین نے شروع کر دیا، ایک ایک کر کے ہلاک کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کا یہ مقام. ایسے ہی آپ دیکھیں اسراء اور معراج کس کو نصیب ہوا؟ صرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نبی کو نصیب نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی کی، وہاں سے پھر واپس آئے راتوں رات. یہ سارا ماجرا ہوا. ایسے ہی روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے، کوئی ان سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ رب العالمین دیکھیے جگہ جگہ آپ کو یہ مقام دے رہا ہے، آپ کو یہ عزت دے رہا ہے، تو ہم سے کتنی ہم سے کتنا مطلوب ہو اللہ کے نبی کتنی، ہماری کتنی ذمہ داریاں ہوں. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع دے گا. کسی اور نبی کو جرأت نہیں ہوگی، وہ کہیں گے نفسی نفسی، اپنے اپنے میں پڑے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں شفاعت کریں گے، گزارش کریں گے کہ لوگوں کو لوگوں کے لیے یہ جو جزا و سزا کا معاملہ ہے وہ شروع کیا جائے. اور ایسے ہی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کو بچا لیا جائے. جو مومن جہنم میں چلے گئے ہیں انہیں اللہ رب العالمین نکال کر کے جنت میں ڈال دیا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حوض و کوثر عطا کیا جائے گا جیسا کہ بیان کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے وہ شخص ہوں گے جو پل صراط پار کریں گے، اور سب سے پہلے وہ شخص ہوں گے جن کی انٹری، جن کا دخول سب سے پہلے جنت میں نصیب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اور بھی بہت سارے مقام اللہ رب العالمین نے دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اختصاراً یہ ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا حقوق ہیں، یہ جاننا سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ بیک اپ ہے، آپ کو پاور دیتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں. اللہ رب العالمین اتنی عزت، اتنا مقام اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے، تو ہم سے ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. جیسے اللہ پر ایمان، ایسے ہی رسول پر ایمان لانا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھی جائے، حد درجہ محبت رکھی جائے. آپ سے زیادہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی اور نہ کی جانی چاہیے، نہ گنجائش ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول انت احب الی من کل شیء، اے نبی آپ میرے نزدیک ساری دنیا کی چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ پھر کہا الا من نفسی، کہا سوائے میرے نفس کے، اپنے آپ کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب ان چیزوں سے آپ ہیں میرے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی، یہ نہیں چلے گا۔ کہا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حتی اکون احب الیک، تم اس وقت تک مطلب مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہاری ذات سے بھی، تمہارے نفس سے زیادہ بھی میں تمہارے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ ساری چیزوں سے محبوب تو ہوں، تمہارے نفس سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے حقیقت میں۔ تو پھر فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اب یہ ہوئی بات، یہ ہوئی بات، یہ اب مکمل ایمان ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو اور ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نیچے نہ رکھے، ہیچ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے لوگوں سے اوپر ہے۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، انہیں قید کر لیا گیا۔ ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری جگہ ہوتے اور ان کی گردن مار دی جاتی اور تم گھر بیٹھے آرام کر رہے ہوتے تو کیا یہ تجھے پسند ہوتا، تجھے اچھا لگتا؟ تو انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہوں اگر ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے جو انہیں تکلیف دے تو ہمیں یہ پسند نہیں ہوگا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف برداشت نہیں پسند ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ان کے یہاں کتنا تھا، کتنا گہرا تھا، کتنا اعلیٰ تھا۔ یہ محبت بھی ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، سب چیزوں سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ یہی چیز آپ کو دین پر قائم رکھے گی۔ اگر یہ کمزور پڑ جائے گا اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت نہیں دیں گے۔ اسی لیے بعد میں دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کما حقہ تبھی کی جا سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھیں۔ جب آدمی کسی سے حد درجہ محبت رکھتا ہے تو اس کی ہر بات مانتا ہے، محبت نہ ہو تو پرواہ نہیں کرتا ہے، کس کی بات ہے، کون کہا، کیا کہا، کچھ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جس سے شدید محبت ہو اور محبت اس طور پر کہ اس کے بغیر نجات نہیں ممکن، مومن نہیں ہو سکتا، تو اس کا عالم کیا ہوگا آپ دیکھیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی عام طور پر بکثرت درود و سلام بھیجنا ہمارے امتیوں پر ہماری ذمہ داری ہے، امتیوں کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم اور جو درود کے کلمات ہیں انہیں پڑھیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کی جائے، عزت کی جائے، مقام دیا جائے۔ جیسے ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو عزت کا مطلب کیا ہے؟ انہیں مقام دینا، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، اور اگر کوئی بات کرے ہمارے والدین کے خلاف تو کیا ہم بیٹھے رہیں؟ ہماری عزت، ہماری غیرت، ہمارے اندر جو ایک طرح سے ان کے تئیں حمیت ہے، جذبہ ہے تعظیم کا، اکرام کا، وہ ہمیں آمادہ کرے گا کہ ڈیفنس کریں، اپنے والدین کا دفاع کریں۔ ایسے ہی جب والدین سے بڑھ کر کے آپ کے اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہے جائیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی شان کو اور بلند کیا جائے۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ تو لوگوں آپ کی شان کو جو بلند ہم نے کیا ہے اسے عام کرو، پرچار کرو، عام کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دو کہ بلند رہے، سب سے زیادہ اونچے رہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کوئی کام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان کے متعلق بھی قرآن و حدیث میں صراحتیں موجود ہیں۔ دو نقطہ اس میں جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ کلمات کہتا ہے، گالی دیتا ہے،
گالی وہ ہے جو سماج میں سمجھی جاتی ہے گالی ہے. لوگ سمجھتے ہیں برا کلمات ہے، برائی کے طور پر اسے ذکر کیا گیا ہے، وہ گالی ہے. کسی بھی الفاظ میں ہو، کسی بھی طور پر ہو، آنکھوں کے اشارے سے ہو، ہاتھ سے ہو، جسم کے اشارے سے ہو، یا زبان سے ہو، یا عمل سے ہو، کسی بھی طور پر ہو، کچھ بنا کر کے ہو، یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ یہ گالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء ہے اور مذاق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اگر مسلمان کرے، دو چیز، اگر مسلمان کرے تو اس کا قتل واجب ہے. اگر وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے تو اس کا قتل کرنا واجب ہے. اور اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت میں غیر مسلم، دوسری بات، مسلمانوں کی حکومت میں غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازبہ کلمات کہتا ہے تو اس کا بھی قتل کیا جانا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے وہ پرچار کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی حکومت میں موجود ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے. ایسے ہی کوئی ملک، کوئی کنٹری کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دینے والے کا سپورٹ کرے، یہ ذمہ داری بنتی ہے اسلامی ملک کے سربراہان کی، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی نبی کی دفاع میں وہ کھڑے ہو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دفاعی پوزیشن استعمال کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لکعب ابن اشرف، صحابہ بتاؤ کعب ابن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کیوں؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، برا بھلا کہا ہے. کعب ابن اشرف یہودی تھا. کہا کون قتل کرے گا؟ کہا کون قتل کرے گا؟ ایک صحابی اٹھے، کہا کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر دیں اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں قتل کر دیں. قتل کرنا کیوں ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے والے کو اسلام کی حکومت ہے تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو معلوم ہوا نبی نے جو شریعت لائی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. نبی نے جو شریعت پیش کی ہے امت کو کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے. اسی لیے جو دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں باتیں کرتے تھے، ان کا بھی مقصد یہی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کو ہم نیچا دکھا دیں، غلط ثابت کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر کے گالی گلوچ کریں. یہ چیزیں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں. ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے. قبر میں سوال ہوگا کہ من نبی یق، تمہارا نبی کون تھا؟ نبی کو پہچانا تھا؟ نبی کو پہچان کر کے ان کے حقوق ادا کیے تھے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو نبی کے متعلق ہماری ذمہ داریاں ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تمام انبیاء کے متعلق اللہ رب العالمین ہمیں کما حق سے ادا کرنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. جب تک زندہ رہیں تو اسلام کی حالت پر رہیں، ایمان کی حالت پر رہیں. جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام کی حالت پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.